الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ باوض بلند درود پاک پڑھو۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلى آلك واصحابك يا جد الحسن والحسين يا صاحب الجمال يا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و اما نوالہ و تم برہانہ کی حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب القدر والاحترام معزز و محترم میرے عزیز بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، یہ ماہ ربیع الثانی شریف کا مہینہ ہے جسے ہم بڑی 11ویں شریف کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ یہ اس کا مہینہ ہے اور اس کی بے شمار اس کی برکتیں ہیں، اور حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کی سیرت اور آپ کے کردار کے حوالے سے چند ایک باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنی ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، اور وہ اپنے بندوں پر انتہائی مہربان ہے، اور اس کا ہر کام حکمت پر مبنی ہوتا ہے، اور اس نے تخلیق انسانیت کے ساتھ ہی بندوں کی رہنمائی کے لیے، بندوں کی ہدایت کے لیے
کا بھی اس نے بندوبست فرمایا، اور چنانچہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہم السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، جنہوں نے آ کر اعلان کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اعلان کیا اور اپنی رسالت کا اعلان کیا، اور لوگوں کو بتایا کہ اللہ ایک ہے، اور اپنی رسالت کے بارے میں فرمایا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں مبعوث فرمایا ہے، ہم لوگوں کی ہدایت کے لیے یہاں پر دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی ان انبیاء علیہم السلام نے انسان کو تخلیق کرنے کا مقصد بھی بیان فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بزم کائنات میں انسانوں کو پیدا کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ اور پھر اقوام عالم میں کہ مختلف خطوں کے اندر، مختلف علاقوں کے اندر انبیاء علیہم السلام آپ تشریف لائے، اور حضور نبی پاک علیہ السلام تمام انبیاء کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا۔ اور جب تمام انبیاء علیہ السلام کی آمد ہو گئی، اب اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو جب بھیجنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، اور فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اور اے پیارے محبوب علیہ السلام آپ ان لوگوں کو بتا دیجئے میں قیامت تک تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور پھر اسی طرح جب حضور نبی پاک علیہ السلام کی آپ کی رسالت کی باری آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے پیارے محبوب پاک علیہ السلام آپ اعلان فرما دیجئے، آپ ان لوگوں کو بتا دیجئے بے شک میں تم سب کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول بن کر اس دنیا میں تشریف لایا ہوں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے بارے میں، آپ کے آخری نبی اور آپ کے آخری رسول ہونے کے اب اس کے بعد اب کسی نبی نے اور کسی رسول نے نہیں آنا، اب نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، بلکہ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول اور آخری رسول ہیں۔ اور میرے آقا نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، حضور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدا، فرمایا کہ اپنی شان خاتمیت کی وضاحت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اب میرے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں آئے گا، اور نبوت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دروازہ بند کر دیا ہے، اور سلسلہ نبوت اور سلسلہ رسالت یہ سب کے سب ختم ہو چکے ہیں، مگر اب باقی صرف اب سلسلہ انسانیت باقی ہے۔ لہذا انسانیت کی ہدایت
اور انسانیت کی رہنمائی کے لیے یہ جو فریضہ انجام دینے والے ہیں، فرمایا یہ علوم وارثان علوم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں اور میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے وارث ہیں، وہ علماء ہیں اور اولیاء کاملین جو دین کی تبلیغ کو فرمایا کہ اس کا فریضہ انجام دینے والے جو ہیں وہ میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے جن عظیم ہستیوں سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فریضہ دین کا اور تبلیغ کا یہ فریضہ جو ان سے انجام دلوانا ہے، ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کاموں کے لیے منتخب فرمایا، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کام کے لیے منتخب فرمایا کہ وہ ان جلیل القدر میں سے، ان عظیم ہستیوں میں سے، ان اولیاء میں سے، ان علماء میں سے ایک عظیم ہستی کا نام، جن کا نام حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور فرمایا کہ جن کی پوری زندگی فرمایا کہ اگر ان کی پوری زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو فرمایا کہ ہمارے لیے مینار نور ہے، اور فرمایا حضر راہ ہے، فرمایا ہمارے لیے وہ تمام کی تمام ان کی پوری زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے مشغلہ راہ ہے۔ اگر کوئی بندہ ان کی زندگی کا مطالعہ کرتا ہے تو اسے پتہ چل جائے گا کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد اگر سلسلہ نبوت ختم ہو گیا، لیکن اب جو ہے وہ سلسلہ انسانیت باقی ہے۔ اور پھر فرمایا گیا حضور نبی پاک علیہ السلام کی جو آپ کے جو وارثان ہیں، فرمایا ان کے بارے میں فرمایا گیا، فرمایا وہ کون ہیں؟ فرمایا علماء ان کے وارث ہیں، اور فرمایا اولیاء کاملین جو ہیں جنہوں نے قرآن پڑھا اور قرآن پاک پڑھ کر اس پر عمل کیا، فرمایا وہ نبی پاک علیہ السلام کے اصل وارث وہی ہیں۔ سلسلہ انسانیت باقی تھا ان کی رہنمائی کے لیے، یہ سلسلہ انسانیت قیامت تک جاری رہے گا۔ اب ان کی رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور ان علماء میں سے ایک عالم دین جن کا نام حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت باسعادت صوبہ گیلان کے اندر ہوئی، اور 470 ہجری کے اندر حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی۔ آپ نسبی شرافت اور نجابت کے ساتھ ساتھ ابتدائی ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشدہ ہدایت کے آثار اور تقوی ولایت، اور فرمایا گیا تقوی ولایت کے انوار آپ کی جبین مبین پر تھے، اور آپ فرماتے ہیں پیدا ہوئے تو جب آپ پیدا ہوئے تو آپ رمضان المبارک کے ایام میں پیدا ہوئے، ایام کے دن پیدا ہوئے، اور آپ فرماتے ہیں دن کو آپ والدہ کا دودھ نہ پیتے، اور ابتدائی تعلیم کے لیے جب آپ مکتب کے اندر جاتے تھے تو فرمایا فرشتے فرمایا ان کے لیے راستہ چھوڑ دیتے تھے، اور ان کے لیے جگہ بنا دیا کرتے تھے کہ اللہ کا ولی آ رہا ہے، اس کو بیٹھنے کے لیے جگہ دی جائے۔ اور فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک مرتبہ کھیتی باڑی کے لیے آپ نے ہل چلانے کا ارادہ کیا تو بیلوں نے آواز دی، بیلوں نے کہا کہ اللہ نے آپ کو ہل چلانے کے لیے پیدا نہیں کیا، اللہ نے آپ کو ہل چلانے کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلوں کی اس بنجر بستی کو اور ان بنجر بے آبان بستی کو آباد کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پیدا فرمایا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ ایک مرتبہ اپنے گھر کی چھت پر چڑھے، اور گھر کی چھت پر جب کھڑے ہوتے ہیں تو آپ نے اس گھر کی چھت سے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام حجابات ہٹا دیے، اور حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر آپ نے تمام کے تمام میدان عرفات کا جو تمام روح پرور منظر تھا آپ نے اپنی آنکھوں کے ساتھ
آپ نے صوبہ گیلان کے اندر کھڑے ہو کر آپ نے تمام کا تمام وہ منظر دیکھا، اور فرماتے ہیں کہ آپ نے وہ مشاہدہ کیا، اور طالب علمی کے سفر کے لیے بغداد آپ جب روانہ ہوئے تو راستے کے اندر ایک جماعت سے آپ کی ملاقات ہوئی، جنہوں نے آپ کا وہ سارا کچھ لوٹنے کے بعد حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ کو آپ نے ان کے ساتھ ایک ایسا واقعہ، یعنی انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے پاس 40 دینار ہیں۔ آج اگر کسی کے پاس مال ہو، زر ہو، کوئی پیسہ ہو نا، تو وہ اپنے مال کو، زر کو، پیسے کو چھپاتا ہے کہ کہیں سے مجھے لوٹ نہ لیا جائے۔ آپ تو خود بظاہر مشاہدہ فرما رہے ہیں یہ لوگوں کو لوٹتے ہوئے۔ حضور سیدنا غوث پاک کے پاس جب آتے ہیں تو آپ سے پوچھا کہ آپ کے پاس کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس 40 دینار موجود ہیں۔ کتنے موجود ہیں؟ 40 دینار موجود ہیں۔ اور وہ آپ کی اس بات کو سن کر اس قدر متاثر ہوئے، اور ان تمام کے تمام ڈاکوؤں نے وہ لوٹا ہوا مال واپس لوٹا دیا، اور پھر توبہ طائب ہو کر سچے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اور پھر آپ نے اور خود ہی متعدد مقامات پر اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے بہت علم حاصل کرنے کے لیے بڑی تکلیفوں کو اٹھایا، بڑی مصیبتوں کو، بڑی تکلیفوں کو، صحبتوں کو برداشت کیا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا علم پڑھو اور علم پڑھاؤ۔ یہ بات قابل غور ہے، علم پڑھو اور پھر اسے آگے پڑھاؤ۔ یعنی علم کو یہ نہیں کرنا کہ علم پڑھ لیا اسے اپنے تک رکھنا ہے، فرمایا کہ اسے اپنے تک نہیں بلکہ اسے پھیلاؤ۔ فرمایا اگر تمہارے پاس ایک چیز قرآن پاک کی ایک آیت بھی آ جاتی ہے، فرمایا پھر اپنے دوسرے مسلمان بھائی تک بھی اس آیت کو پہنچاؤ۔ یہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ کا مبارک عمل ہے۔ اور حضور نے فرمایا آپ اس پر عمل کرتے ہوئے آپ نے ابتدائی تعلیم، حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ نے آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے گھر سے حاصل کی، اپنی والدہ ماجدہ سے حاصل کی۔ 18 سال کی عمر میں 488 سنہ ہجری کے اندر آپ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ بغداد تشریف لے گئے۔ اب بغداد کا رخ کیا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جس وقت حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ بغداد کو چھوڑ کر علم الیقین اور طریقت کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے مسند کو چھوڑ دیا، اور علم طریقت کو اور علم یقین کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے اس علاقے سے، بغداد سے، آپ نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے جب سفر اختیار کیا، اور ادھر سے حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ آپ بغداد کی سرزمین پر تشریف لاتے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ جب آپ بغداد کی سرزمین پر تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالی نے حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ جب آتے ہیں تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ اس وقت آپ تشریف لے جا چکے ہوتے ہیں۔ اور آج طالب علمی کے اندر آپ نے جس قدر تکلیفیں اٹھائیں اور جس قدر تکلیفوں اور صحبتوں کو برداشت کیا، آپ ان کے بارے میں فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں آج کا بڑے سے بڑا ذہین اور فتین طالب علم، بہت ہی بڑا نیک اور پاکسار طالب علم آپ جیسی نہ تکلیفیں اٹھا سکتا ہے اور نہ ہی آپ جیسی تکلیفوں کو برداشت کر سکتا ہے۔ بغداد میں آپ کے پاس صرف 40 دینار موجود تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رخصت جب ہوئے تو والدہ نے 40 دینار آپ کو دیے اور عنایت فرمائے، اور یہ مختصر سی رقم لے کر حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ جب بغداد میں پہنچ گئے، آپ کے پاس وہ 40 دینار کچھ عرصہ چلنے کے بعد جب وہ معاملات ختم ہو گئے اور نوبت یہاں تک آ گئی، آپ کبھی فاقہ کشی کے عالم کے اندر اور کبھی کسی پریشانی کے عالم کے اندر
آپ نے ان تمام کی تمام منزلوں کو طے کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ وقت گزرتا گیا۔ آپ فرماتے ہیں کبھی ایسا ہوتا کہ میں کبھی درختوں کے پتے کھا کر بھی گزارا میں نے کیا۔ طالب علمی کی صحبتوں کو برداشت کرنے کے لیے آپ نے کبھی درختوں کے پتوں کو کھا کر گزارا کیا، اور کبھی جنگلوں کے پھل کو کھا کر بھی آپ نے گزارا کیا۔ لیکن کبھی آپ جنگل کے اندر جاتے اور کبھی آپ کو کوئی پھل وغیرہ میسر آتا تو آپ کے دل کے اندر ایک احساس پیدا ہو جاتا، اور کوئی شخص اگر آپ کے پاس آ کر اس کے لیے سوال کرتا تو آپ خود نہ کھاتے بلکہ اسے عطا فرما دیتے۔ یہ ان کے اندر احساس اور ایک جذبہ تھا حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ کے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ جب حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ آپ نے جب قرآن اور حدیث کی آپ ایک عملی تفسیر بن گئے، اور پھر فرمایا اسی سنا میں ایک مرتبہ آپ فاقے کے عالم کے اندر اور فاقہ کشی کے عالم کے اندر اور بھوک کے عالم کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ بغداد کی ایک مسجد کے اندر آپ آرام فرما رہے تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں، آپ خود فرماتے ہیں اس فاقہ کشی کے عالم کے اندر آپ فرماتے ہیں جب میں مسجد میں لیٹا ہوا تھا تو آپ فرماتے ہیں کہ میری کیفیت یہ ہوئی، میری کیفیت کا یہ عالم ہوا کہ مجھے ایسے لگتا تھا کہ جیسے ابھی میرے اوپر موت طاری ہو جائے گی اور میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ لیٹے ہوئے تھے، ایک شخص مسجد کے اندر آیا اور اس کے پاس کچھ کھانا تھا، وہ لے کر آیا، اور لے کر آ کر اس نے بیٹھ کر کھانا شروع کیا، اور حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ آپ آرام فرما رہے ہیں، اس نے آپ کو بھی دعوت دی حضرت تشریف لائیں اور یہ کھانا تناول فرمائیں۔ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ آپ نے پہلے انکار کیا، ایک دو مرتبہ انکار کرنے کے بعد اس نے کہا کہ آپ آئیں اور آ کر کھانا تناول فرمائیں، اور جب آپ نے اسے دعوت دی اور حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ آپ تشریف لاتے ہیں، دسترخوان پر کھانا کھانے لگتے ہیں۔ جب کھانا شروع کیا تو اس سائل نے ایک سوال کیا، یہاں پر ایک گیلان کا ایک بچہ ہے جس کا نام عبد القادر ہے، بتاؤ کہ وہ کہاں پر ملے گا؟ تو حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا کہ میں وہی بچہ ہوں جس کا نام عبد القادر ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ اس نوجوان نے کہا کہ مجھے تمہاری والدہ نے کچھ دینار دیے تھے تمہیں دینے کے لیے، لیکن میں وہاں سے سفر کر کے جب یہاں پر پہنچا اور ان میں سے کچھ دیناروں کا کھانا لیا اور بقایا دینار میرے پاس موجود ہیں۔ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس نے 8 دینار کا کھانا لیا اور بقایا دینار مجھے دے دیے، اور فرماتے ہیں کہ جب اس بندے نے مجھے دیے اور مجھے دینے کے بعد آپ نے اب کیا کیا، ان کے ساتھ آپ نے فقراء اور مساکین کی آپ نے دعوت کر دی۔ یہ نہیں کیا کہ ان جو دینار آپ کے پاس آئے ہیں میں اگلے وقت کے لیے رکھ دوں۔ ہماری کیفیت کا یہ عالم ہوتا ہے، ہمارے پاس پیسہ آ جائے تو ہم اسے رکھ لیتے ہیں اور کبھی مشکل وقت کے اندر یہ پیسہ کام آئے گا۔ لیکن حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ کی 11ویں دلانے والوں، حضور سیدنا غوث پاک کی سیرت طیبہ کو سننے والوں، حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں کیا آپ نے ان کو اپنے پاس رکھ لیا، بلکہ آپ باہر نکلے اور نکل کر ان فقراء کے اندر ان کھانا لیا، اور کھانا لے کر ان فقراء کے اندر، ان مساکین کے اندر، فرمایا ان لوگوں کے اندر تقسیم کر دیا۔ یہ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ کی سیرت طیبہ یہ ہے۔ اور زمانہ طالب علمی میں آپ فرماتے ہیں جتنا عرصہ میں بغداد شریف کے اندر رہا، جتنا وقت میں بغداد شریف کے اندر رہا، آپ فرماتے ہیں کبھی ایسا وقت نہیں گزرتا تھا کہ فرمایا کہ مجھے کوئی ایسا وقت نہیں ملا کہ جس میں فرمایا کہ مجھے کوئی چیز بیک وقت فوری طور پر میسر آ جائے۔ آپ فرماتے ہیں طالب علمی دور کے اندر فرمایا گیا کہ آپ نے بڑی بڑی تکلیفیں اٹھائیں۔ آج تو کوئی بھی آج کے اس دور کے اندر مدارس کو دیکھ لیے جائے، کتنے کتنے بڑے بڑے مدارس ہیں، آباد ہیں، علم دین کے مراکز بنے ہوئے ہیں، اور وہاں پر بڑی بڑی سہولیات وہاں پر موجود ہیں، کھانا پینا رہنا نہانا دھونا، یہ ساری کی ساری وہاں پر یہ ساری کی ساری چیزیں موجود ہونے کے باوجود لیکن آج طالب علم پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ کی سیرت کو دیکھیے، آپ نے صوبہ گیلان سے
اور بغداد کے اندر جا کر میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا علم حاصل کیا، اور قال رسول اللہ کا درس لیا، اور پھر آج موجودہ دور کے اندر اپنے آپ کو ہم اگر اپنے اوپر ہم اندازہ کر لیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی 11ویں شریف دلواتے ہیں کہ نہیں دلواتے؟ بولو یار، ہم حضور سیدنا غوث پاک کی 11ویں شریف دلواتے ہیں۔ حضور سیدنا غوث پاک کی سیرت پر عمل کیا کبھی؟ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ کی سیرت کا یہ عالم تھا، آپ فرماتے ہیں کہ میری نماز کبھی قضا نہیں ہوئی، میری نماز کبھی قضا نہیں ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں آپ عشاء کے لیے وضو فرماتے اور اسی وضو کے ساتھ آپ فجر کی نماز بھی پڑھتے، اسی وضو کے ساتھ آپ فجر کی نماز پڑھتے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ رات کو سوتے نہیں تھے بلکہ ساری رات اللہ کے قرآن کی تلاوت فرماتے یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو پڑھتے۔ کبھی آپ کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ لیکن آج ہماری کیفیت کا یہ عالم ہے، ہم نے نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، روزہ رکھیں یا نہ رکھیں، زکوٰۃ دیں یا نہ دیں، اور فرمایا کہ دین کے معاملے میں ہمیں کچھ بھی علم نہیں۔ فرماتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا یہ طریقہ کار یہ ہو گیا ہے، صرف حضور کے نام کی 11ویں شریف دلواؤ اور پھر نمازیں بے شک پڑھو یا نہ پڑھو، یا 8ویں دن آ کر جمعہ پڑھ لو، باقی نمازیں ہمارے اوپر معاف ہو جاتی ہیں۔ اور بلکہ رمضان المبارک جب آتا ہے نا تو اس میں ایک شارٹ کٹ دین نکالا ہوا ہے لوگوں نے کہ جناب آخری جمعۃ الوداع کے اندر 2 رکعت نماز پڑھ لو، فرمایا سماعت تمہاری ساری کی ساری قضا نمازیں ادا ہو جاتی ہیں۔ ہمارے اس معاشرے کے اندر اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارا تعلق قرآن سے نہیں ہے۔ کوئی آدمی آپ مجھے بتائیں، اللہ ماشاءاللہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں پورے مجمع کے اندر، کوئی آدمی ہے کہ جو روزانہ قرآن پاک کی زیادہ نہیں کم سے کم 1 رکوع کی تلاوت کرتا ہو، 1 رکوع کی تلاوت کرتا ہو؟ قرآن ہمارے گھروں میں موجود ہے لیکن ہم اس کی تلاوت نہیں کرتے۔ پیارے دوستو، یہ قرآن، یہ نماز، یہ حضور کی حدیثیں کل قیامت کے دن ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گی۔ آپ 11ویں شریف کوئی فرض نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے، ایک مستحب عمل ہے۔ اگر تم کر لیتے ہو، حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ کی سیرت سننے والوں، حضور سیدنا غوث پاک کی 11ویں شریف کا مقصد کیا تھا؟ آپ لنگر شریف کا اہتمام کرتے اور لوگوں کو جمع کر کے دین کے مسائل بتائے جاتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے علاقوں میں نعت خوانیاں ہوتی ہیں، ساری رات نعت خوانیاں ہوتی ہیں، ساری رات نعت خوانیاں پڑھی جاتی ہیں، لیکن دین کا ایک مسئلہ بھی صبح پوچھو جناب سناؤ کیسی رہی محفل؟ ماشاءاللہ جی وہ فلاں بندہ آیا، نہ جس کی داڑھی تھی نہ مونچھیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، وہ جناب آ کر ہمیں بڑی اس نے نعتیں سنائی، بڑی اس کی آواز تھی۔ پیارے بھائیوں، اس نعتوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ تم نے دین کے مسئلے تمہیں آتے ہیں کہ نہیں آتے۔ نماز کے فرائض کے بارے میں کسی سے پوچھ لیا جائے، اگر آپ کسی جگہ محفل نعت کرواتے ہیں، محفل نعت کوئی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، مستحب عمل ہے۔ اگر آپ تھوڑی سی محفل کرتے ہیں اور اس میں کسی عالم دین کو آپ دین کی کسی بات کے لیے منتخب کرتے ہیں، خدا کی قسم اگر یہ دین کی باتیں اگر ہم نے سیکھی ہوتی تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ ہم دین سے دور ہیں، ہم دین سے دور ہیں، ہمارا تعلق قرآن سے ٹوٹ گیا، ہمارا تعلق حدیث سے ٹوٹ گیا، ہم صرف دنیا داری کے اندر ہیں۔ اگر زیادہ بھی ہوا تو مہینے کے اندر 1 مرتبہ 11ویں شریف دلوائی اور اس کے بعد ہم فارغ ہو گئے۔ ہم نے کہا ہم نے جو اپنا فرض تھا وہ ادا کر دیا۔ نہ 11ویں فرض ہے نہ واجب ہے، بلکہ یہ ایک مستحب عمل ہے۔ اگر تم کر لو گے تو اس کا ثواب ہے، اگر نہیں کرو گے تو اس کا گناہ تمہارے اوپر نہیں ہے۔
ہاں نماز نہیں پڑھو گے تو اللہ کے قیامت کے دن یہ پوچھا جائے گا یہ نمازیں کیوں نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا تو پوچھا جائے گا کہ روزہ کیوں نہیں رکھا، یہ ساری باتیں وہاں پر پوچھی جائیں گی۔ اگر تم یہاں پر کیے 11ویں دلوا کر ہمیں 11ویں والے نے بچانا ہے تو پیارے بھائیو یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ جب تک 11ویں والے بھی یہی پوچھیں گے تم نے نماز میری سیرت پر، میری 11ویں تو تم دلواتے تھے، میری کردار کو کبھی تم نے اپنایا، میری سیرت کو اپنایا تم نے؟ ان کی سیرت کو اپنانے کی ضرورت ہے، ان کے کردار کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے تو ساری زندگی دین کے لیے وقف کر دی تھی اور قال قال رسول اللہ کا درس دیا۔ اگر کبھی ارادہ ہی کر لیا حضور سیدنا غوث پاک نے ہل چلانے کا تو بیلوں نے کہا کہ اے عبد القادر، اللہ نے تجھے اس لیے پیدا نہیں کیا کہ تو زمین کے اندر ہل چلائے، فرمایا اللہ نے تو تجھے اس لیے پیدا کیا ہے کہ لوگوں کی بنجر زمین کو تو نے آباد کرنا ہے، لوگوں کے اس بنجر زمین کو تو نے آباد کرنا ہے، اور اس کو آباد کیا کرنا ہے، اس کے اندر قرآن کا درس دینا ہے، اس کے اندر حدیث کا درس دینا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو حضور سیدنا غوث پاک کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔